تخلیق میں پہلے نور ان کا، آخر میں ہوا ہے ظہور ان کا۔ تکوین جہاں ہے ان کے لیے، ختم ان پہ نبوت ہوتی ہے۔ آدم کی تخلیق۔ میرے دوستو، جب اللہ پاک نے اس زمین پر انسانی نسل کو آباد کرنا چاہا تو رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سرزمین میں اپنا ایک نائب، ایک خلیفہ پیدا فرماؤں، پھر اس کی نسل چلے اور وہ میری یاد میں اپنی زندگیاں بسر کریں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ مولا کریم، کیا ضرورت ہے خلیفہ پیدا کرنے کی؟ مولا، ہم تیری عطا سے جانتے ہیں کہ تیرے خلیفہ کی اولاد دنیا میں جا کر خون ریزیاں کرے گی، فساد کرے گی، باقی رہی تیری حمد و ثنا تو اس کے لیے تو ہم جو حاضر ہیں، باقی رہی تیری حمد و ثنا تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو انسانی نسل کو آباد کرے گا تو وہ جو ہے دنیا میں جائیں گی، فساد کریں گی، لڑائی جھگڑے کریں گے، اور تیری عبادت کی بات رہی تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور ہم تیری حمد و ثنا کے لیے ہیں۔ تیری حمد و ثنا تو اس کے لیے ہم جو حاضر ہیں، ہم نے تیری دن رات عبادت و تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا کہ ہم تیری دن رات عبادت و تسبیح بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جب یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو کچھ میں رب ہو کر کے جانتا ہوں وہ تم مخلوق ہو کر کے نہیں جانتے ہو۔ تم مخلوق ہو کر کے وہ نہیں جانتے ہو جو میں رب ہو کر کے جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، جو میں رب ہو کر کے جانتا ہوں وہ تم میری مخلوق ہو کر کے نہیں جانتے ہو۔ کیا مطلب یہ کہ فرشتوں، تمہاری نظر خون ریزی پر ہے، فساد اور لڑائی جھگڑے کی طرف ہے، لیکن میری نظر مائی آمینہ رضی اللہ عنہا کے لال عبداللہ رضی اللہ عنہ کے در یتیم، دنیا کے لاڈلے، جگ کے پیارے، غریبوں کے سہارے، اپنے خدائے عز و جل کے دلارے جناب سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ تمہاری نظر، اللہ نے فرمایا، تمہاری نظر خون ریزیوں کی طرف ہے، مگر میری نظر جو ہے وہ میرے محبوب کی طرف ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہے۔ فرشتوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عرض کی، ٹھیک ہے مولا کریم، بنا لے اپنا خلیفہ، بنا لے اپنا نائب، بنا لے اپنا قائم مقام، بسا لے اپنی دنیا، آباد کر لے اپنی زمین، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ مولا کریم، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہم تو تیری خوشی میں خوش ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا تو اپنا خلیفہ بنا لے، اپنا نائب بنا لے، اور ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ جو تیری خوشی ہے وہی ہماری خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل عرض کی، جی رب جلیل، فرمایا زمین پر چلا جا، زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، کھاری مٹی، نرم و خشک ایک مٹھی خاک اٹھا کے لاؤ۔
खालिक कायनात के हुक्म के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए। ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने ज़बान हाल से कहा कि ऐ जिब्राइल, क्या बात है कि मेरे जिस्म का हिस्सा जुदा करके खुदा के दरबार में क्यों ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ ज़मीन, अल्लाह पाक ने इरादा फरमाया है कि तेरे हिस्से से अपना एक खलीफा इंसानी शक्ल में बनाएगा, फिर उससे नस्ल इंसानी बढ़ाएगा। तेरे जिस्म के हिस्से से अपना एक खलीफा बनाएगा, इंसानी शक्ल का एक खलीफा बनाएगा, फिर उससे नस्ल इंसानी बढ़ाएगा। जो नेक काम करे उसे जन्नत अता फरमाएगा और जो उसकी नाफरमानी करे उसे जहन्नम रसीद करेगा। ज़मीन ने ये सुनकर कहा, जैसे ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को ज़मीन से मिट्टी को ले जाने लगे, उसका हिस्सा जुदा करने लगे, तो ज़मीन ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, ये मेरे जिस्म का हिस्सा क्यों जुदा कर रहे हो? जिब्रील ने फरमाया कि अल्लाह ने इरादा फरमाया कि वो अपना खलीफा बनाएगा, उससे इंसानों की नस्ल चलेगी और जो अच्छे काम करेंगे उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा और जो बुरे काम करेंगे उन्हें जहन्नम में भेज दिया जाएगा। तो ज़मीन जो है अल्लाह के खौफ से रोने लगी, अल्लाह के डर से रोने लगी, काँपने लगी। ज़मीन ने कहा, औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहिल्लज़ी अरसलनाका अन तअख़ुज़ मिन्नी अल-यौम शैअन यकूनु मिन्नहु गदाअन फिन्नार। मैं पनाह मांगती हूँ, ज़मीन ने कहा, मैं पनाह मांगती हूँ उस रब्बुल आलमीन के कहरो गज़ब से जिसने तुम्हें मेरे पास मिट्टी लेने के लिए भेजा है कि तुम मेरा कुछ हिस्सा इसलिए ले जाओ कि वो क़यामत के दिन आग में जलाया जाए। ज़मीन ने कहा, ये ऐ जिब्राईल, मुझ पर रहम करो, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं जहन्नम के आग में जल सकूं। जिब्रील, तुम्हें रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त व जलाल की कसम, हरगिज़ मिट्टी न उठाना। जब जिब्रील ने ज़मीन की ये फरियाद सुनी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर रहम आ गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ खाली खुदा के दरबार में चले गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को रहम आ गया और खाली हाथ अल्लाह की बारगाह में वो चले गए, खाली हाथ खुदा के दरबार में चले गए। अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्राईल, क्या बात है, तुमने मेरी बात पर अमल नहीं किया, क्या मिट्टी नहीं लेकर आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला करीम, मैं क्या करता, ज़मीन ने तेरी इज़्ज़त का वास्ता दिया जब मेरे सामने पेश किया, ज़मीन ने तेरी इज़्ज़त का वास्ता जब मेरे सामने पेश किया तो मुझे हया आ गई कि मैं इससे इसका हिस्सा जुदा करूं। फिर अल्लाह ताला ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मीकाईल, तुम जाओ और ज़मीन से एक मिट्टी खाक ले आओ। जिब्राईल मिट्टी लेके नहीं आए। फिर अल्लाह ने जो है मीकाईल को भेजा। अल्लाह ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मीकाईल, तुम जाओ और ज़मीन से एक मिट्टी खाक ले आओ। जब मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए तो ज़मीन ने फिर वही बातें कहीं जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की थी। मीकाईल अलैहिस्सलाम को फरमाया, जाओ मिट्टी लेकर के आओ। जैसे ही मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गए तो ज़मीन ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मीकाईल, तुम जाओ और ज़मीन से एक मिट्टी खाक
لے کے آؤ۔ جب میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین نے پھر وہی باتیں کہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں تھیں، میکائیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم بھی خالی ہاتھ آ گئے، تو میکائیل علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کو وہی جواب دیا جو اس سے قبل جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ جبرائیل بھی مٹی لے کر کے نہیں آئے، میکائیل بھی مٹی لے کر کے نہیں آئے۔ جو جبرائیل علیہ السلام سے کہی، میکائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا تم بھی خالی ہاتھ آ گئے، تو میکائیل علیہ السلام نے بھی خدا کو وہی جواب دیا جو اس سے قبل جبرائیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا تو وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ آ گئے جیسے پہلے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام مٹی لے کر کے نہیں آئے، میکائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے نہیں آئے، اسرافیل علیہ السلام مٹی لے کر کے نہیں آئے۔ یہ 3 فرشتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت ہے مگر یہ 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اسرائیل عرض کی جی رب جلیل، فرمایا تم جاؤ زمین سے ایک مٹی خاک لے آؤ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو مٹی رو کر فریاد کرنے لگی۔ مٹی نے رو کر فریاد کی، مٹی رو کر فریاد کرنے لگی کہ اے اسرائیل علیہ السلام، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میرے حصے کو مجھ سے جدا نہ کرو اور مجھے جہنم کے آگ کے حوالے نہ کرو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین، رونے کی ضرورت نہیں، خاموش ہو کر میری بات سنو۔ دیکھو تم کہتی ہو مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، خدا فرماتا ہے مٹی لے آؤ۔ اب تو ہی بتا میں تیری مانوں یا خدا کی بات مانوں؟ اگر تیری مانوں تو خدا کا حکم پورا نہ ہوگا، اور اگر خدا کا مانوں تو روتی ہے۔ لیکن اے زمین یاد رکھ، میں تیرے رونے کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن خدا کے حکم کو ٹال کر میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بات کرنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹی خاک کی اٹھائی اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اسرائیل عرض کی یا رب جلیل، فرمایا تو زمین پر گیا، زمین نے تیرے سامنے میری عزت کی قسم دے کر رحم کی اپیل نہیں کی، عرض کی رب جلیل کی ہے۔ فرمایا کیا تجھے زمین پر رحم نہیں آیا؟ کیا تجھے زمین پر رحم نہ آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا۔ جبریل نے عرض کیا مولا کریم تیرے احکام پر عمل کرنا رحم سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے میں نے تیرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ بات سنی تو خوش ہو کر فرمایا اسرائیل تم نے ہمارے حکم پر عمل کر کے ہمیں خوش کر دیا ہے، اس کے بدلے ہم تمہیں ایک انعام عطا فرمائیں گے، ایک عظیم منصب عطا فرمائیں گے، ایک اعلیٰ عہدہ عطا فرمائیں گے۔ عرض کی مولا کریم کون سا عہدہ، کون سا منصب؟ فرمایا آج سے تم ملک الموت ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایک منصب دیں گے، ایک عہدہ دیں گے، ایک عظیم منصب عطا فرمائیں گے۔ تو جبریل نے عرض کی مولا کون سا منصب، کون سا عہدہ؟ اللہ نے فرمایا آج سے تم ملک الموت ہو۔
آج سے تم ملک الموت ہو، یعنی روح قبض کرنے پر مقرر کیے جاتے ہو۔ جس طرح تم نے مٹی کو مٹی سے جدا کیا ہے، اسی طرح تم مٹی کو مٹی میں بھی ملاتے جانا۔ مٹی سے مٹی کو جدا کر دیا تم نے، مٹی کو مٹی میں بھی ملاتے جانا، اور قیامت تک یہ منصب تیرے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ مٹی وہاں رکھو۔ عرض کی مولا کریم کہاں؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل یہ مٹی وہاں رکھو جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ مولا کریم کہاں؟ فرمایا جہاں میرا کعبہ موجود ہے۔ وہ مٹی وہاں رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس مٹی پر 40 روز بارش برساؤ۔ 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اللہ نے اس مٹی کو کعبے میں رکھوایا، اور کعبے میں رکھوانے کے بعد اللہ نے فرمایا اس پر بارش برساؤ۔ 39 ڈیز یعنی 39 دن غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی، پانی کی، اور 1 دن خوشی کے پانی کی۔ 40 روز بارش برساؤ، 39 دن کے غموں کے پانی کی اور 1 دن خوشی کے پانی کی۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پھر اس مٹی سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ نے 40 دن بارش برسا کر اس مٹی پر 39 دن غموں کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ پھر اسی وجہ سے انسانوں کی زندگی میں جو ہے غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ مٹی بن گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک بنایا۔ پھر اس مٹی سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے دست قدرت سے بنایا۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔